اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام علیکم بالتفقہ فی دین اللہ تعالی۔ سامعین و مشاہدین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم مشکور ہیں میر کاروان کے منتظمین کا، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کی اس خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں توفیقات نیک عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے فقہی احکام یا احکام فقہ۔ سب سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی جس کی نسبت جو ہمارا مذہب ہے، ہمارے مذہب کا نسبت جو جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے، وہ فقہ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے امام کا یہ قول کہ علیکم بالتفقہ فی دین اللہ تعالی، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ دین خدا کے بارے میں سمجھے، دین خدا کو سمجھے۔ تفقہ جو ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے التفہم، اور تفہم بھی عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے اردو میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا، یعنی دین خدا کو سمجھنا۔ ولا تکونوا اعرابا، امام فرماتے ہیں کہ آپ اعراب کی طرح نہ بنو، اعراب یعنی عرب بدوم کی طرح نہ بنو، یعنی جاہل نہ بنو، بلکہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ دین خدا کو سمجھو۔ فَإِنَّهُ مَن لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ جو شخص جو بھی دین خدا میں تفقہ نہیں کر لیتا ہے، جو دین خدا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر لیتا ہے، جو دین خدا کو نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جس دن قیامت کے دن ہم سب محتاج ہوں گے رحمت خدا کی طرف، اس وقت جو شخص دین خدا کو سمجھتا نہیں ہے، اس دن خدا کی رحمت اسے نہیں پائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں دین خدا کو سمجھنا۔ اور وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلَهُ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی رحمت اسے نہیں پائے گی، اور جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں کہ جس کی طرف انسان قیامت کے دن محتاج ہے، وہ پاکیزہ نہیں قرار دے گا خداوند متعال ان کے اعمال کو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دین خدا کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہمارا موضوع ہے فقہ احکام یا احکام فقہ۔ سب سے پہلے انسان جب مکلف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ مکلف کب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب مکلف ہو جاتا ہے تو اس کی طرف خداوند متعال کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان مکلف اس وقت ہوتا ہے جب وہ عاقل ہو اور بالغ ہو، کیونکہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے
اور مکلف ہو جاتا ہے اور شرعی ذمہ داریاں کچھ آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر یہ صلاحیت آئی ہے کہ اب یہ شخص خدا کا قربت حاصل کرے۔ لہٰذا ہم بات کریں گے سب سے پہلے مکلف کے حوالے سے کہ مکلف کس سے کہتے ہیں۔ مکلف یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو۔ عاقل معلوم ہے جو پاگل کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا بالغ۔ یہ ضروری ہے کہ یہاں پر ہم علامات بلوغ بیان کریں گے، اور ضروری ہے کہ خصوصاً والدین کے لیے اور سرپرستوں کے لیے کہ وہ اس چیز کو ملاحظہ کرے کہ بالغ کسے کہتے ہیں۔ چند علامتیں بیان کیے ہیں علماء نے، اور اس میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یا انسان مرد ہے یا عورت ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو ایسے صورت میں شریعت نے لڑکی کے لیے الگ اور لڑکے کے لیے الگ علامات بیان کیے ہیں، لہٰذا ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ اب یہ شخص بالغ ہے اور یہ خاتون بالغ ہو چکی ہے۔ تو آئیے اب علامتوں کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکی کب بالغ ہو جاتی ہے؟ تو لڑکی ایک ہی علامت ہے اس کی بلوغت کے لیے، وہ یہ کہ اگر لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا، کون سے 9 سال؟ اب یہاں پر ایک چیز کی طرف جو ہے توجہ ضروری ہے کہ 9 سال، کون سے 9 سال؟ ہمارے پاس کیلنڈر مختلف ہیں، عیسوی اور ہجری سال ہیں ہمارے پاس، اور ہم اس ہجری کو اسلامی بھی کہتے ہیں، قمری بھی کہتے ہیں، اور جو عیسوی ہیں جن کو انگلش کیلنڈر بھی ہے اور اس کو شمسی مہینے بھی کہتے ہیں۔ بس کون سے 9 سال؟ وہ 9 سال جو اسلامی ہو، جو قمری ہو۔ قمر کے اعتبار سے جو ہی 9 سال کسی لڑکی کی ہو جائیں تو وہ بالغ شمار ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ عیسوی اور ہجری سالوں کے درمیان کتنا فرق ہے، تو سال کے اعتبار سے قمری مہینے 11 دن کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص عیسوی اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے، انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے، تو اگر کوئی لڑکی جس کی عمر 8 سال 8 مہینے 21 دن مکمل ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھے، کیونکہ 9 سال اسلامی اور قمری اعتبار سے یہ ایک علامت ہے لڑکی کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں لڑکے کی طرف، کب بالغ شمار ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے 3 علامات بیان کیے ہیں۔ ان 3 علامات میں سے ایک علامت اگر ظاہر ہو جائے تو یہ لڑکا بالغ شمار ہوتا ہے۔ وہ 3 علامات کیا ہیں؟ نمبر 1، جس لڑکے کی 15 سال قمری یا اسلامی کے ہیں یا ہجری کے ہیں مکمل ہو جائے، جو ہی 16 سال میں قدم رکھے وہ لڑکا بالغ شمار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر ہم عیسوی میں دیکھیں یا شمسی کے ہیں یا انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے لڑکا کب بالغ ہوگا؟ لڑکا اس وقت بالغ ہوگا جب جس کی عمر 14 سال 6 مہینے اور 15 دن مکمل ہو جائے تو 16واں دن وہ بالغ شمار ہوگا۔ یہ ہوئی ایک علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ منی خارج ہو جائے، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو، چاہے بیداری کی حالت میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، اگر منی خارج ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ یہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ سخت بالوں کا اگانا، لیکن یہ کہاں پر اگائے؟ ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اوپر والی جگہ میں اگر سخت بال اگ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکا بھی بالغ ہو چکا ہے، چاہے یہ بال 14 سال میں آ جائیں یا 13 سال میں آ جائیں، 13 سال میں اگ آئے یا 12 سال میں، تو یہ لڑکا بالغ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان علامتوں کو دیکھتے ہوئے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ لڑکا اب بالغ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر شرعی ذمہ داریاں آ چکی ہیں۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جو ہے آپ کی خدمت میں احکام شرعی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ایک نوٹ کہ اگر جس کسی کے کوئی شرعی مسئلہ ہو تو وہ کمنٹس میں دے سکتا ہے اور ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔